السلام علیکم ناظرین اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی داشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گیا فلوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا، اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑکپن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا تھا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری عشیر آباد اکرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا۔ اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوکیہ سواری اور سیر سپاٹے کے لیے اور دونوں شام کے وقت نکلیں۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکلیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کی سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتہ تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑیں۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سرپٹ دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبزہ زار کے سراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگے۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا، تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا، اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے، اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھیں، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں، ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب الصلبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عصمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اسی طرح استعمال نہیں کرتے۔ اسی رات اس کے دماغ میں اثر ہو گیا۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔
उसकी सियात बहाल हो गई थी, उसकी खूबसूरती निखर रही थी, लेकिन ये बातें मजदूबों की तरह करती है। अगर ये ऐसी बातें तुम्हारे साथ करती तो तुम भी उससे मुतासर हो जाते। उसने बार बार कहा, बैतुल मक़दस पर अब सलेबियों का कब्जा नहीं हो सकता, खुदा उन्हें रास्ते में गर्क करेगा। वो इसी तरह की पेशगोइयाँ करती रही। रात को उसकी इबादत शुरू होती थी। तरीका यही था कि सजदे करती, रोती और दुआ मांगती थी। अब ये जिनके घर रहती है उन्हें मैं बहुत अरसे से जानता हूँ। ये आलम फाजल बुजुर्ग हैं, मैं उनका मोतक़िद हूँ। मैंने उसे उनके हवाले कर दिया। आस ये बातें सुन रहा था और ये बुजुर्ग नमाज पढ़ कर आ गया। उसने एहतशाम से कहा, यह ज़रूरी नहीं कि खुदा से ये फजीलत उसी को अता होती है जिसके पास इल्म व फजल होता है। मालूम नहीं किस वक्त कैसी फरियाद उसके सीने से निकली जो खुदा ने सुन ली। ये मस्जिद अक्सा में जाती रहती है? एहतशाम ने पूछा। नहीं, बुजुर्ग ने कहा, रात को पहली बार मस्जिद में गई है। आज सुबह आया तो मैंने उसे बताया कि वो मस्जिद में चली गई है। आस उसके पीछे चला गया और उसे शायद रास्ते में मिल गई। यहीं से शक पैदा होता है कि ये उसी रात क्यों मस्जिद में गई थी जिस रात सुल्तान मस्जिद में मौजूद थे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, बुजुर्ग ने कहा। एहतशाम ने कहा कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं लड़की को हसन बिन अब्दुल्ला के पास ले जाऊं। ये उसकी मर्ज़ी है कि उसे आपके हवाले कर दे या सुल्तान के पास ले जाए। लड़की को जब बताया गया कि उसे एहतशाम के साथ जाना पड़ेगा तो वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। आस भी साथ गया। हसन बिन अब्दुल्ला ने उसकी कहानी आस और एहतशाम से सुनकर लड़की से कुछ बातें पूछी तो उसने यही जवाब दिया, अब तो समंदर से आए हुए बेड़े तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मुझसे क्यों डरते हो? मुझे अपने सुल्तान के पास ले चलो। उसने रात को जो दुआ की थी वो खुदा ने कबूल कर ली है। बहुत कोशिश के बावजूद उसने कुछ न बताया तो उसके मुतालिक सुल्तान अयूबी को इतला दी गई। सुल्तान को उसी रोज़ अकरा जाना था। उसने कहा कि लड़की को ले आओ। लड़की सुल्तान अयूबी के सामने गई तो दो जानू होकर सुल्तान का दायां हाथ चूमा, फिर उठी और सुल्तान अयूबी की आंखों में करीब होकर देखा। उसने अपने आप से बातें करते हुए लहजे में कहा, इन आंखों से रात सजदे में आंसू गिरे थे। मुझे तुम्हारे दुश्मन के जहाज उन आंसुओं में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। बैतुल मक़दस की दीवारों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। खून का समंदर बह जाएगा। वो रास्ते में मर जाएंगे। वो तबाह हो रहे हैं। आंसू जो खुदा के हजूर सजदे में बहते हैं उन्हें फरिश्ते मोती समझकर उठा लेते हैं। खुदा इन मोतियों को ज़ाय नहीं करता। नियत साफ हो तो रास्ते साफ मिलते हैं। बहुत कोशिश की गई कि लड़की को उसके असली रूप में लाया जाए, लेकिन वो ऐसी बातें करती रही। उसे आखिर मजलूब समझकर उसी बुजुर्ग के हवाले कर दिया गया और उसे हिदायत दी गई कि वो इस पर नज़र रखे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा में खुदा के जो हुजूर आंसू बहाए थे वो फरिश्तों ने मोती समझकर उठा लिए। सबसे पहले उसे यह इतला मिली कि जर्मनी का शहनशाह फरीडरक मर गया है। उससे चंद दिन बाद एक सलेबी हुक्मरान काउंट हेनरी के मरने की इतला मिली। यह भी सलेबी फौज का एक इत्तेहादी था और बैतुल मक़दस को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाने आया था। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी याददाश्तों में लिखा है कि काउंट हेनरी की मौत को सलेबियों ने ज़ाहिर नहीं होने दिया। इसका इंकशाफ इस तरह हुआ कि सुल्तान यूबी के बहरी छापा मारों ने सलेबियों की दो जंगी कश्तियाँ पकड़ी जो फ़लस्तीन के साहिल से कुछ दूर से गुजर रही थीं। उसमें 50 सलेबी बहरी सिपाही थे। उन्हें कैदी बना लिया गया। उससे अगले ही रोज़ सलेबियों की एक बड़ी कश्ती पकड़ी गई। उसमें एक कोट था जिस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ये किसी बादशाह का कोट हो सकता था। सलेबी कैदियों ने बताया कि यह काउंट हेनरी का कोट है और वह मर गया है। इस कश्ती में एक कैदी और भी था जो बहरी कमांडर मालूम होता था। उसके मुतालिक इंकशाफ हुआ कि काउंट हेनरी का भांजा है। इन सब को जंगी कैद में डाल दिया गया। काउंट हेनरी की मौत के मुतालिक मुख्तलिफ रिवायतें हैं। एक ये कि वो दरिया में डूब गया था। मुसलमान मौरख कहते हैं कि सिर्फ एक गज गहरे पानी में गिरा और मर गया। एक रिवायत यह है कि वो दरिया में नहाने उतरा तो बीमार पड़ गया और मर गया। सुल्तान अयूबी जिसके मुतालिक सबसे ज़्यादा संजीदा बल्कि मुतफक्किर था, वो इंग्लिस्तान का जंगजू बादशाह रिचर्ड था जो ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर था और उसे शेर दिल रिचर्ड भी कहा जाता था। वो जंग का माहिर था।
ذاتی طور پر بہت دلیر اور اسے قدرت نے یہ وصف عطا کیا تھا کہ اس کا قد لمبا اور بازو بھی لمبے تھے۔ اس سے اسے یہ فائدہ حاصل تھا کہ اس کی تلوار دشمن تک پہنچ جاتی تھی، مگر دشمن کی تلوار اس تک مشکل سے ہی پہنچتی تھی۔ صلیبی دنیا میں سب کی نظریں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ اس کی جنگی قوت بھی زیادہ تھی اور اس کی بحری جنگی قوت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ سلطان ایوبی کو یہی خطرہ نظر آ رہا تھا۔ ناظرین، آپ نے اس سلسلے کی کہانیوں میں سلطان ایوبی کے ایک امیر البحر حسام الدین لولو کا نام سنا ہوگا۔ رئیس البحرین عبد المحسن تھا۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملی کہ رچرڈ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے المحسن کو یہ حکم بھیجا کہ وہ رچرڈ کے بیڑے کے سامنے نہ آئے اور اپنے جہاز بکھیر کر رکھے۔ حسام الدین لولو کو اس نے چند ایک جہازوں اور جنگی کشتیوں کے ساتھ اسکلان بلا لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ دشمن کے جہازوں پر نظر رکھے لیکن آمنے سامنے کی ٹکر نہ لے۔ اس کی بجائے بحری چھاپہ ماروں کو دشمن کے اکیلے دھکیلے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کرے۔ سلطان ایوبی نے دیکھ لیا تھا کہ سمندر میں بھی اسے چھاپہ مار جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ وہ دن تھے جو سلطان ایوبی کے لیے بڑے ہی اذیت ناک تھے۔ وہ رات کو سوتا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی مجلس مشاورت میں کہا کہ ہمیں ایک ساحلی شہر قربان کرنا پڑے گا اور وہ اقرا ہی ہو سکتا ہے۔ میں دشمن کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے اقرا میں ہے، اور اگر اقرا لے لیا گیا تو مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، پھر بیت المقدس کو مسلمانوں کے قبضے سے چھڑانا آسان ہو جائے گا۔ سلطان ایوبی نے مجلس مشاورت کو بتایا کہ وہ دشمن کو اقرا میں لانے میں کامیاب ہو گیا تو دشمن اقرا کی دیواروں کے ساتھ ہی سر پٹکتا رہے گا۔ مجلس مشاورت نے اسے اجازت دے دی کہ جس طرح وہ مناسب اور سود مند سمجھتا ہے کرے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بیت المقدس اور ارض مقدس کو سلطان ایوبی کے وہ آنسو ہی بچا سکتے تھے جو اس نے مسجد اقصی میں بہائے تھے، اور وہ دعائیں بچا سکتی تھیں جو اس نے اس رات مسجد اقصی میں سجدے میں گر کر مانگی تھیں۔ دعائیں اس لڑکی نے بھی مسجد اقصی میں ہی مانگی تھیں جس نے سلطان ایوبی کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا، تمہارے دشمن کے جہاز تمہارے آنسوں میں ڈوبتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کوئی مورخ نہیں بتا سکتا کہ رات سلطان ایوبی نے خدائے ذوالجلال سے کیا کیا باتیں کی تھیں۔ البتہ یہ حقیقت ہر مورخ نے بیان کی ہے کہ رچرڈ کا وہ بحری بیڑا جس سے ایوبی جیسا مرد خدا بھی خوف زدہ تھا، انگلستان سے روانہ ہوا تو بحیرہ روم میں داخل ہوتے ہی ایک خوفناک طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ تمام جہاز بکھر گئے۔ ایک اندازے کے مطابق اس بیڑے میں 520 جہاز تھے، ان میں چند ایک بڑے جنگی جہاز تھے۔ یہ سب فوج، گھوڑوں، رسد اور ساز و سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ طوفان میں بیڑا ایسا بکھرا کہ رچرڈ کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ طوفان کے بعد جب کئی دنوں کی تگ و دو سے بیڑا یکجا کیا گیا تو پتہ چلا کہ 25 جہاز غرق ہو گئے ہیں اور 2 بہت بڑے بار بردار جہاز بھی ڈوب گئے ہیں۔ ان میں بے انداز اسلحہ اور دیگر سامان تھا۔ رچرڈ کو جو سب سے زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا وہ ایک خطیر رقم تھی جو وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا۔ یہ بے بہا خزانہ تھا جو بحیرہ روم کی تہہ میں چلا گیا۔ رچرڈ قبرص کے جزیرے میں لنگر انداز ہوا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے بیڑے کے 3-4 جہازوں کو طوفان نے قبرص کے ساحل پر پہنچا دیا ہے۔ ان میں سے ایک میں اس کی نوجوان بہن جوانا بھی تھی اور اس کی منگیتر بیر نگاریہ بھی۔ ان دونوں کے متعلق اس نے سمجھ لیا تھا کہ ڈوب مری ہیں لیکن وہ زندہ سلامت تھیں۔ البتہ قبرص کے بادشاہ آئزیک نے رچرڈ کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کر رکھا تھا کہ اس نے اپنے ساحل کے ساتھ آنے والے ان 3 جہازوں سے سامان نکلوا کر اپنے قبضے میں لے لیا اور تمام آدمیوں کو رچرڈ کی بہن اور منگیتر سمیت قید میں ڈال دیا تھا۔ رچرڈ کو آئزیک کے خلاف جنگ لڑنی پڑی۔ آئزیک کو شکست دے کر اسے ایک خیمے میں قید کیا، مگر آئزیک رات کو اس طرح خیمہ پھاڑ کر جدھر کو کوئی پہرہ دار نہیں تھا فرار ہو گیا۔ رچرڈ 15-20 روز اسے جزیرے میں ڈھونڈتا پھرا، آخر وہ مل گیا۔ رچرڈ نے اس کا گھوڑا لے لیا۔ یہ غیر معمولی طور پر تیز رفتار گھوڑا تھا۔ رچرڈ ارض مقدس میں لڑنے آیا تو یہی گھوڑا اس کے پاس تھا۔ رچرڈ جب ارض مقدس کے ساحل کے قریب آیا تو اس وقت اس کے اتحادی صلیبی اقرا کو محاصرے میں لے چکے تھے۔ سب سے پہلے جس کی فوج نے محاصرہ کیا وہ گئی افلوزینان تھا، جسے ملکہ سبیلہ نے اسے عہد نامے پر رہا کرایا تھا کہ وہ سلطان کے خلاف نہیں لڑے گا۔ اس کے ساتھ فرانس کے بادشاہ فلپس آگسٹس کی فوج آن ملی اور محاصرہ مستحکم ہو گیا۔
شہر کے اندر مسلمان فوجوں کی تعداد 10,000 تھی اور رسد کم و بیش 1 سال کے لیے کافی تھی۔ محاصرہ 13 اگست 1199 عیسوی کے روز شروع ہوا۔ اکرا کے شہر کے محل وقوع کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ایک طرف ایل شکل کی دیوار تھی اور 3 اطراف کو سمندر تھا۔ سمندر میں صلیبیوں کا بحری بیڑا موجود تھا۔ جہاز بکھر کر کھڑے کیے گئے تھے۔ دیوار سے دور صلیبی فوج نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ اس طرح خشکی کے تمام راستے بند ہو گئے تھے۔ سلطان ایوبی شہر کے اندر نہیں باہر تھا۔ اس نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اپنی نقل و حرکت کی جھلک دکھا کر دشمن کو اکرا میں گھسیٹ لیا تھا۔ صلیبیوں نے جب اس شہر کا محاصرہ کیا اس وقت انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ سلطان شہر میں ہے، مگر جب انہوں نے تمام فوج محاصرے میں لگا دی تو اس کے ایک حصے پر عقب سے حملہ ہوا۔ تب انہیں پتہ چلا کہ سلطان ایوبی باہر ہے اور اس نے اس صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا جس نے اکرا کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کی یہ دشواری تھی کہ اس کے پاس فوج کی کمی تھی، تاہم اسے توقع تھی کہ وہ محاصرہ توڑ لے گا، لیکن وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ محاصرہ زیادہ مدت تک رہے تاکہ صلیبیوں کی طاقت یہیں پر صرف ہوتی رہے۔ 4 اکتوبر 1199 عیسوی کے روز صلیبیوں پر زبردست حملہ کیا۔ صلیبی مقابلے کے لیے تیار تھے۔ بڑی ہی خون ریز جنگ ہوئی جس میں 9,000 صلیبی مارے گئے، لیکن ان کے پاس 6 لاکھ کا لشکر تھا۔ 9,000 کے مر جانے سے کوئی فرق نہ پڑا۔ انہوں نے شہر کو فتح کرنے پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، لیکن ان کی فوج دیوار کے قریب جانے سے ڈرتی تھی کیونکہ دیوار کے اوپر سے مسلمان ان پر تیروں کے علاوہ آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکتے تھے۔ صلیبیوں نے دیوار کے قریب پہنچنے، شہر کے اندر پتھر اور آگ برسانے اور دیوار پھلانگنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ بہت اونچے برج تیار کیے جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے لکڑی کے پہیے لگائے اور یہ برج اتنے بڑے تھے کہ ان میں کئی 100 سپاہی سما جاتے تھے۔ انہیں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے آتشیں سیال اور آگ سے بچانے کے لیے ان کے فریموں پر تانبا چڑھا دیا گیا تھا۔ یہ برج جب دیوار کے قریب لے جائے گئے تو دیوار سے مسلمانوں نے ان پر آتش گیر سیال کی ہانڈیاں پھینکنی شروع کر دیں۔ سیال برجوں پر بھی پھیلا اور ان کے اندر جو سپاہی کھڑے تھے ان پر بھی پڑا۔ جب چند ہانڈیاں پھینکنے کے بعد برج بھیگ گئے تو صرف ایک ایک جلتی ہوئی لکڑی آئی۔ ہر برج سے ایک لکڑی ٹکرائی اور برج مہیب شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ ان میں سے ایک بھی سپاہی زندہ نہ رہا۔ دیوار کے باہر ایک خندق تھی جسے پار کرنا صلیبیوں کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اس خندق کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا، لیکن شہر کے اندر کی فوج اس قدر دلیر تھی کہ اس کے جیش باہر آ کر صلیبیوں پر حملے کرتے اور واپس چلے جاتے۔ صلیبیوں نے خندق بھرنے کے لیے یہاں تک کیا کہ اس میں اپنے مرے ہوئے سپاہیوں کی لاشیں پھینک دیں، پھر ان کے جتنے سپاہی مرتے ان سب کی لاشیں خندق میں پھینک دیتے۔ عقب سے ان پر سلطان ایوبی نے وسیع پیمانے کے شب خونوں کے انداز کے حملے کیے، مگر صلیبیوں کا محاصرہ ٹوٹنے کی بجائے مستحکم ہوتا گیا۔ شہر والوں کے ساتھ سلطان ایوبی نے پیامبر کبوتروں کے ذریعے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام عیسیٰ العوام تھا چمڑے میں پیغام باندھ کر کمر کے ساتھ باندھ لیتا اور سمندر میں اتر جاتا۔ وہ رات کو یہ کام کرتا تھا۔ وہ دشمن کے لنگر انداز جہازوں کے نیچے سے گزر آیا کرتا تھا۔ وہ پیغام لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک رات وہ اسی طرح آیا۔ اسے شہر میں لے جانے کے لیے سونے کے 1,000 سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اور تحریری پیغامات دیے گئے۔ قاضی بہاؤدین شداد لکھتا ہے، وہ جب خریت سے شہر میں داخل ہو جایا کرتا تھا تو ایک کبوتر اڑا دیتا تھا جو ہمارے پاس آ جاتا تھا۔ اس سے ہم سمجھ لیتے تھے کہ عیسیٰ خریت سے پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کے کبوتر کو واپس اڑا دیتے تھے۔ جس رات وہ 1,000 سونے کے سکے لے کر گیا اس سے اگلے دن اس کا کبوتر نہ آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ کئی روز بعد شہر سے اطلاع ملی کہ عیسیٰ کی لاش اکرا کے ساحل کے ساتھ تیرتی ہوئی ملی تھی۔ سونے کے سکے اس کے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ لاش کی حالت بہت بری تھی۔ وہ سونے کے وزن سے تیر نہ سکا اور ڈوب گیا۔ اکرا کا حاکم میر فراکوش تھا اور سپہ سالار علی بن احمد المشتوب تھا۔ وہ بار بار سلطان ایوبی کو یہی پیغام بھیجتے تھے کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے، لیکن باہر سے صلیبیوں پر حملے جاری رکھے جائیں اور کسی نہ کسی شہر میں فوج، اسلحہ اور رسد پہنچائی جائے۔ یہی سلطان ایوبی کے سامنے ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ شہر تک مدد کس طرح پہنچے۔ اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ بخار سے اس کا جسم جل رہا تھا۔ اس کی ایک وجہ شب بیداری
दूसरी वजह सांप पर बोझ, और तीसरी वजह यह थी कि वहाँ लाशों के अंबार लगे हुए थे। गली सड़ी लाशों की इतनी ज़्यादा बदबू थी कि वहाँ ठहरा नहीं जा सकता था। उसने सुल्तान यूबी की बीमारी में इजाफा किया। 3-4 रोज़ तो वह उठ भी ना सका। उसे अकरा हाथ से जाता नजर आ रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे में बीमार पड़ा था। उससे थोड़ी ही दूर अकरा के बहर उसके जांबाज दस्ते उस सलेबी लश्कर पर हमले कर रहे थे जिसने अकरा को मुहासरे में ले रखा था। फ़लस्तीन की तारीख में सबसे ज़्यादा खून रेज मार के लड़े जा रहे थे, मगर मुहासरा टूटता नजर नहीं आ रहा था। शहर के अंदर सुल्तान अयूबी की महसूर फौज की नफरी 10,000 थी और मुहासरा करने वाले सलेबियों की तादाद 5 लाख से ज़्यादा थी। सुल्तान अयूबी सलेबियों के हक में यानी शहर से बाहर था। उसके पास 10,000 ममलूक थे जिन पर उसे बहुत भरोसा था। ममलूक अकब से सलेबियों पर बड़े ही जांबजाना हमले करते थे, मगर कोई कामयाबी हासिल नहीं होती थी। दुश्मन की तादाद ज़्यादा होने के अलावा मुहासरा न टूट सकने की वजह यह थी कि सलेबियों ने अकरा के इर्द गिर्द मोर्चे खोद लिए थे जो सुल्तान अयूबी की फ़ौज के लिए ख़तरनाक थे। सवार जब हमला करते तो घोड़े मोर्चों में गिर पड़ते थे। अकरा के बाहर मीलों वसत मैदान जंग बनी हुई थी, लाशों का कोई शुमार नहीं था। अकरा की दीवार के बाहर दीवार जितनी लंबी और उतनी ही चौड़ी खंदक थी जिसे अबूर करना मुश्किल था। सलेबियों ने इस खंदक के एक हिस्से में अपने मरे हुए फौजियों की लाशें और मरे हुए घोड़े फेंकने शुरू कर दिए थे ताकि यहाँ से खंदक भर जाए और खंदक से गुजरकर दीवार तक पहुंचा जाए। जंग का शोर गुल इतना ज़्यादा था कि फ़िज़ा में सिवाय गिद्धों के कोई और परिंदा नज़र नहीं आता था। गिद्ध कहीं उतरते, लाशों को खाते और उड़ जाते थे। इन गिद्धों के दरमियान तकरीबन हर रोज़ एक कबूतर अकरा से उड़ता और सुल्तान यूबी के कैम्प में जा उतरता था। वो बहुत देर बाद कैम्प से उड़कर अकरा को वापस चला जाता था। मुहासरे और खूनरेज़ मार्कों के दौरान एक रोज़ ये कबूतर अकरा से उड़ा। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड अपने खेमे से बाहर खड़ा था। उसके साथ उसकी बहन जुआना भी थी। इस कबूतर पर नजर रखो, रिचर्ड ने हुक्म दिया। जो ही नजर आई इस पर बाज छोड़ दो, ये कबूतर हमारी शिकस्त का बायस बन सकता है। उसके पास उसकी बहन जुआना और उसके मंगेतर बेरनिगारिया खड़ी थी। रिचर्ड की उम्र खासी हो गई थी। वो अब इस नौजवान लड़की को अपने साथ इस इरादे से लाया था कि बैतुल मुक़द्दस फतह करके उससे शादी करेगा। उसकी बहन जुआना थोड़ा ही अरसा पहले तक सिसली के बादशाह की बीवी थी। बादशाह मर गया तो जुआना जवानी में बेवा हो गई। वो इस कदर खूबसूरत थी कि कोई कह नहीं सकता था कि इस लड़की की शादी हुई थी। रिचर्ड इंग्लिस्तान से आए हुए उसे सिसली से अपने साथ ले आया था। रिचर्ड को जुआना की हंसी सुनाई दी। रिचर्ड ने उसकी तरफ देखा तो जुआना ने उससे पूछा, मेरे भाई, क्या इस कबूतर के मर जाने से सलाहुद्दीन अयूबी भी मर जाएगा? ये कबूतर प्याम्बर है जुआना, रिचर्ड ने कहा। उसकी एक टांग के साथ अकरा वालों का पैगाम बंधा होता है जो सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाता है। सलाहुद्दीन अयूबी पैगाम का जवाब उसी कबूतर के साथ भेजता है। सलाहुद्दीन अयूबी हम पर बहर से जो हमले करता है वो अकरा वालों के पैगामों के मुताबिक होते हैं। अकरा वालों का जोश और जज्बा और हथियार न डालने का अज़म उस कबूतर की वजह से कायम है, वरना कोई मासूर फौज इतने शदीद हमले ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम देख रही हो कि हमारी मंजनीकों के फेंके हुए पत्थरों ने कई जगहों से दीवार का ऊपर का हिस्सा गिरा दिया है और हमारी फेंकी हुई आग ने शहर में तबाही बपा कर रखी है, मगर वो हथियार नहीं डाल रहे। आपका असल मकसद और मंजिल यरूशलेम है जो अभी बहुत दूर है। जवाना ने कहा, अगर अकरा की फतह में कई साल गुजर गए तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में यरूशलेम तक पहुंच सकेंगे? हमारे जासूस और मुसलमान जंगी कैदी बताते हैं कि शहर के अंदर सिर्फ 10,000 तादाद की फौज है। हमारी तादाद इब्तदा में 6 लाख थी, अब 5 लाख रह गई होगी। मुहासरा पिछले साल 1199 ईस्वी 13 अगस्त के रोज़ शुरू हुआ था। अब 1191 ईस्वी का अगस्त आ गया है। 2 साल मेरे भाई, 2 साल। अभी आप 10,000 नफरी के मासूरेन से हथियार नहीं डलवा सके। मैं जानती हूँ कि आपको मुहासरे में शामिल हुए अभी चंद महीने गुजरे हैं, लेकिन चंद महीनों में आपने अकरा की थोड़ी सी दीवार तोड़ने और मनजनीकों से शहर के कुछ हिस्से को आग लगाने के सिवा क्या कामयाबी हासिल की है? मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इस शहर के खंडर ही आपको मिलेंगे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।